الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين. الصلاة معراج المؤمنين لو نزل من السماء نار لما نجا من حيث أهل المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في الصحاب لا تتخذهم من بعدي فرضا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أرى مدينة العلم وعلي بابها من كنت مولاه فهذا علي مولاه. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. میرے بھائی یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا. جو بھی اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرتا ہے. بتایا کہ جس طرح آدمی حج پہ جاتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو اللہ کے گھر میں جتنے لوگ جاتے ہیں اللہ ان کی عزت کرتا ہے. اور میری عزت میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ جل شانہ بندے کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہی تکریم ہے. تو میرے بھائیوں جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور جتنے قدم چل کر اللہ کے گھر کی طرف کوئی آتا ہے اللہ اتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں. میرے بھائیوں نیکی کا کام جو ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے کہ فاستبقوا الخیرات ہے، لوگوں نیکیوں میں آگے بڑھو. آج تمہارے پاس وقت ہے، نیکی کر لو. تمہارا ایک ایک عمل اللہ ریکارڈ کر رہا ہے اور مرنے کے بعد وہ تمہاری ویڈیو چلا دی جائے گی. تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ انسان کو زندہ رکھتا ہے. اللہ کی یاد جو ہے یہ انسان کو مردہ نہیں ہونے دیتی. اسی لیے فرمایا کہ مومن کے 24 گھنٹے عبادت ہے. 24 گھنٹے عبادت بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اپنے روزگار کے لیے گھر سے نکلنا، حلال چیز کی طلب میں مارے مارے پھرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے حلال کام کرنا یہ بھی عبادت ہے. اب جس آدمی نے 6 گھنٹے تک ڈیوٹی دی ہے امانت داری سے، اس نے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اور جو شخص
نکلتے ہوئے پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا گھر سے نکلنا بھی عبادت ہے۔ اور جو گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھے بسم اللہ ولجنا وخرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، تو گھر میں داخل ہونا بھی عبادت ہے۔ گھر والوں کو سلام کرنا یہ نبی کی سنت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لینا، بسم اللہ سے شروع کر کے الحمدللہ آخر میں پڑھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ آگے چلو، 5 وقت کی نماز عبادت ہے۔ اب آدمی کہے گا بھائی 5 وقت کی نماز عبادت، حلال حرام کام ان میں امتیاز کرنا یہ بھی عبادت ہے، تو سونا کیسے عبادت ہوگا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھا پھر فجر کی نماز کو اس کا ساری رات کا سونا عبادت ہے۔ عبادت ہوئی کہ نہیں؟ فرمایا کہ رات کو جو آدمی سورۃ الحشر کی آیات پڑھتا ہے آخری، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کو پڑھ کے سو گیا، اگر وہ رات کو مر گیا تو شہادت کی موت ہوئی۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ عبادت نہیں بن گئی، سونا عبادت ہے۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے۔ اس کو آرام دینا بھی نبی نے فرمایا اس کا حق ہے، اس کو آرام دو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے دن بنایا روزگار کے لیے، میں نے رات بنائی سونے کے لیے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو ایک طریقہ یہ اللہ فرماتے ہیں دن کو کاروبار کرو، رات کو آرام کرو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اے لوگوں زمین پر چلو، روزی تلاش کرو، میں نے تمہارا رزق زمین کی تہوں میں بچا دیا، تلاش کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب نیک کام کے لیے، نیک کمائی کے لیے جو دم و دو کرتا ہے یہ بھی اصل میں عبادت ہے۔ بڑھتی پھیلتی مخلوق خدا کے لیے رزق پیدا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ بھائی آدمی کہے گا بھائی قلم پھیرو، اگر حرام ہے اس کو حلال کر دو، حلال کو حرام کر دو۔ بھائی آپ قلم کی کمائی سے عدالت کے اندر چوٹی قسمیں اٹھا کے پیسہ دے کے ایک جسم فروشی کر کے، عصمت فروشی کر کے مال کمانا، دولت کمانا حرام ہے۔ ایسی دولت سے اگر تو خانہ کعبہ میں جاتا ہے حج کے لیے، تو نے موت کا لباس پہنا، احرام پہنا ہے، تو نے مزدلفہ میں قیام کیا، عرفات میں قیام کیا، تو نے شیطان کو کنکریاں ماری، بھائی کتنی محنت ہے، راتوں کو جاگے، اتنا سفر، اتنا طویل سفر کر کے تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو نے اتنی مشقت اٹھائی، تیرا مال ہی حرام کا ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہ کہتا ہے لا لبیک،
ولا صحابی کا حتی تردہ معافی یدیکا، تیرا لبیک کہنا قبول نہیں، تیری شہادت قبول نہیں جب تک کہ تو حرام مال کو نہیں چھوڑ دیتا، حتی تردہ معافی یدیکا۔ یہ تربیت ہے، یہ نظام تعلیم ہے شریعت کا۔ یا یحرصوا قولوا من طیبات واعملوا صالحا، بندگی کرنی ہے تو پہلے حلال مال کھا، پھر تیری بندگی کو اللہ قبول کرے گا۔ یہ اللہ نے نبیوں کو حکم دیا، یا یحرصوا قولوا من طیبات واعملوا صالحا، اے نیک لوگ یہ دیکھو، یہ سلیمان علیہ السلام وقت کا واقعہ ہے، لیکن زنجبیل بنا کے لوہے کا کام کر کے وہ داؤد جس کے ساتھ پہاڑ جو پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں، لوہے کی زرہ بنا کے اپنا گزارا کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ادریس یہ بھی کام کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام یہ لکڑ کا کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، ہارون کھیتی باڑی آدم نے کی، ہارون نے، حضرت موسیٰ نے غلہ بانی کی۔ اور میرے بھائیوں، یہ پہلا درخت ہے کیا؟ یا یحرصوا قولوا من طیبات واعملوا صالحا، تیرے نیک عمل اس وقت قبول ہوں گے جب تیری کمائی حلال کی ہے، اور پھر جب تیری کمائی حلال کی ہوگی اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ یا امیر المومنین علی بن ابی طالب بیٹھے ہیں، ایک سائل آیا، بھائی یہ وہ دروازہ ہے یہاں سے کوئی خالی واپس نہیں لوٹتا، 6 درہم گھر میں رکھے، سیدۃ النساء بطول الزہرۃ بلدۃ قبض خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ، 6 درہم گھر میں رکھ دیا، بڑے ضروری کام۔ فرمایا اے فاطمہ اس کو سنبھال کے رکھنا، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ سائل آیا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے دروازے پر یا جس جگہ پہ بیٹھے تھے، فرمایا جاؤ حسن کو بھیجو یا حسین کو بھیجا، اپنی والدہ سے کہہ دو 1 درہم دے دو۔ انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، تمہارے باپ نے یہ جو نا 6 درہم مجھے پکڑائے تھے اس وجہ سے کہ سخت ضرورت میں کام آئیں گے۔ آخر امیر المومنین کو جواب دیا بچوں نے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے نفس سے بڑھ کر دوسرے کے اوپر خرچ نہ کرے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے نفس پہ قربانی دیتے ہیں چاہے خود کتنے ہی کنگال کمزور کیوں نہ ہو۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں سے سارے درہم لے کر آؤ، تو سارے درہم منگا لیے، سائل کو دے دی، گھر خالی، سب کچھ خالی، بھائی کچھ بھی تو پاس نہیں رہ گیا۔ یہ لوگ انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائی تھی، انہوں نے پراپرٹی کے انبار نہیں لگائے تھے، یہ علوم نبوت کے وارث تھے، یہ علوم نبوت کے وارث تھے، دین کے وارث تھے، یہ آل ابراہیم، یہ آل یعقوب، یہ ہے وہ چیز جو تعلیم یہ خاندان دے کے گیا۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اسلام کی حالت میں مرنا، بس یعنی کہ اللہ کی اطاعت میں مرنا۔ میں خدا کے اوپر توکل۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب باہر بیٹھے، ایک آدمی گزرا، اونٹ لے کر جا رہا تھا، پوچھا اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ کتنے پیسے؟ فرمایا اس کی قیمت پتہ کتنی ہے؟ آپ
دیکھو نا خدا جو ہے یہ ایسے بندوبست کرتا ہے، وہ تھوڑی قیمت پر اونٹ خریدا، تھوڑی قیمت پر اونٹ خریدا، فرمایا کھڑے ہو جب میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، ابھی جتنے درہم میں دیا، ایک پیچھے سے اور آدمی گزرا، اس کو بیچ دیا، یعنی کہ 6 درہم اللہ کے راستے میں دیے تو اللہ نے فوراً ہی ادا کر دیے، خریدا 60 روپے 60 درہم منافع لے کر وہ جانور بیچ دیا، 6 درہم اللہ کے راستے میں دیے، اسی وقت اللہ نے 60 درہم واپس کر دیے، وہ واپس کر دے کے امیر المومنین علی بن ابی طالب جب گھر گئے تو پوچھا، فرمایا کہ وہ تو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیے تھے، فرمایا کہ میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، میں نے 6 درہم اللہ کے راستے میں دیے اور اللہ نے فوراً ہی مجھے جو ہے 6 داں کا 60 وہ جانور جتنے کا لیا اس میں سے منافع لے کر 60 درہم بلا کر سیدہ النساء بطول الزہرا ہاتھ سے رکھ دیا۔